آج بھی ان لوگوں میں ہے. سمجھ میں؟ اگر ہم اور آپ کہیں اگر دیکھیں تو جتنا ہم سے ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اتنا. اب زبردستی کر لے کے وہ لوگ زنا کرتے وہ تو ہم کیا کریں گے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ایسے چیزوں کو ہم کو روکنے کی اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، سمجھ گئے، ایک صاحب آ کے سنگھ نگر میں آ کے ترس رہے، حضرت 2000 دیتا ہوں، حضرت کر ڈالو، شادی کروا لو، حضرت ابھی زیادہ ہے تو دیتا ہوں، حضرت تم ایک نہیں تم 50 لاکھ لا کے بھی اگر یہ تو کرنا. میں کرا تو بھی نکاح ہوتا نہیں، تم زنا کاری سے ہو. پہلے تو کرتا نہیں، اگر کرے تو بھی وہ زنا کاری سے شادی نہیں ہوتی. سمجھا؟ تو ہمارے پاس آیا تو ہم سختی سے منع کر دیتے ہیں. لیکن ایسا ہی کیا بولتے ہیں، اگر وہ پیسے کھانے والے کے پاس گئے تو ان کیا کرتا ہے، اب دیکھتا ہے جان بھی کہیں سے بھی 5000 تو آ رہے نا جیب میں ڈالے نا، سے کیا ہوا، ہم نہ کیا کرا، وہ مرتے لوگوں کے نہیں نکاح بھی پڑا ہوتا. سمجھے؟ ایسے بھی ہیں بہت سارے، اللہ رحم کرے. تو بہتر ہم لوگوں کو کہیں بھی اگر ایسا دکھا، ہم کو معلوم ہوا کہ ایسے غلط رشتوں سے جتنے بھی بتایا گئے ان رشتوں سے اگر شادی ہو رہی کہیں، تو آپ کو برابر روکنے کا حق ہے، کیونکہ قرآن ہے یہ. وہ بنات الاخ، خاص کر کے بھانجیاں. سمجھے؟ اصل میں بھانجی سے شادی کرنے کا تصور مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کئی کو کرتے لوگ. مگر ایک بات میرے دماغ میں آئی، کیا وہ تو اصل میں بھانجی سے کئی کو کرتے رہے بولے تو اماں کا وہ جو باوا کا اماں کا جو تڑکا رہتا نا پیسہ، وہ پورا کہا جاتا بیٹی کو جاتا نا. تو اصل میں کیا کرتے، اب وہ بیٹی کے پاس سے ابھی نے شادی کر لیا سمجھو، پھر وہ مال اور کچھ لاتا تو وہ ہمارا مال وہاں کہیں کو جانا، پھر ریٹرن ہمارے گھر جانا. سمجھے آپ؟ وہ جو مال ہے نا اما کرے سے لینا انہیں پورا اما کنے کٹن بھی دیا نا اسے. اب ہندو تو زیادہ دیتے ہیں ہمارے سے زیادہ، لاکھوں کروڑوں روپے دینے والے بھی ہیں، تو اتنا زیادہ کٹنم لے کے گئی تو ہماری بڑی بہن اتنے کٹنم لے کے چلے گئی. اب اس کا مال باہر کہیں کو جانا، اس واسطے وہ مال کو دوبارہ کیسا کھینچنا، وہ پلاننگ کیا ہو تو اس کی بیٹی سے کر لو. اب اس کی بیٹی سے کر لیے تو ریٹرن وہ مال پھر دوبارہ ہمارے گھر میں آ جاتا. تو یہ مال ہڑپنے کا طریقہ ہے مگر اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھے؟ تو آج بھی یہ بمن لوگ جتنے کام کرتے ہیں، آپ ان کے پورے کام خوب آپ جو ہے اچھا دیکھ لو، پیسے کے سوا کوئی کام نہیں ہے ان کا. خالی پیسے حاصل کرو، پیسہ دنیا حاصل کرو، دنیا لو، دنیا لو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بتاتا، ہمیشہ آخرت کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اب آگے دیکھیں کتنے ہو گئے، مائیں دوسرا نمبر 2 کہاں چلے گئے یار، نمبر 2 ارے چچیاں تو چلے گئے تم، پہلے مائیں نمبر 1، نمبر 2 بیٹیاں، نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 چاچی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 بھتیجی، نمبر 7 بھانجی. اب نمبر 8 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں جو تم کو دودھ دی، وہ عورتیں جو تم کو دودھ دی. اب آج کل کیا کرتے ہیں ہمارے وجے واڑے میں ہم دیکھتے نہیں کیا، اب ایک عورت کیا کرتی، بچہ پیدا ہو گیا اس کی بھان کو دیتی، اگے ذرا دودھ پلائے سے. سمجھے؟ اب انہیں بھان کیا کرتی بیچاری، ہاں کیا ہوتا میری بھان کا، میری آپا کا بیٹا تھا، کیا ہوتا میں دودھ پی لیتی بول کے دودھ پلا ڈالتی. اسے نہیں معلوم، مسئلے نہیں معلوم اس کو، میرا بچہ سمجھ کے دودھ پلا رہی. لیکن بڑا ہونے کے بعد اب وہ بچہ اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب اس کی ماں بن گئی نا، خالہ نہیں رہی، وہ کیا بن گئی، اب ماں بن گئی. اب ماں بن جانے کے بعد اس کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا، اب اس کی سگی بہن بن گئی نا. اس واسطے ہمارے وجے واڑے میں بڑے لوگ بولے خالہ کے بیٹیوں سے نہیں کرنا بولتے. تو میں سوچتا تھا کئی کو بولتے ایسا ہے لوگ، تو کئی کو بولتے احتیاطاً کیوں بولتے، حالانکہ آپ خلیری بہن سے نکاح کر سکتے، خالہ بڑی ماں کے بیٹوں سے نکاح کر سکتے. کیوں نہیں کرتے ہمارے لوگ، تو اس میں یہ امکان ہے، ہو سکتا بچپن میں انہیں دودھ پلائی ہوں گی، کس کو معلوم. تو ان کیا بن گئی، اب ہماری ماں بن گئی. اب اسی طرح وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، سمجھے؟ اب یہ دودھ پلانے والی ماں، اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی کون دے، کیا خوش نصیب ہوں گی؟ نہیں. دائی حلیمہ کہاں رہتی تھی، کون سے کونے میں رہتی تھی، کون سے قبیلے میں رہتی تھی، کیا نعمت اللہ ان کی مقدر میں رکھا.
सरकार दो आलम उनका दूध जो है नौश फरमाए तो क्या मामूली बात है जी। एक नूर वाला जिस्म, नूरानी जिस्म, कोई किसी का दूध अगर पीता है तो वह औरत कितनी मुबारक है, समझे। मगर सरकार अपनी सग्गी माँ, अब सग्गी माँ तो नहीं रही ना, सग्गी माँ तो नहीं रही ना, मगर एक जमाने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह कर लिए, मक्का फतह हो जाने के बाद वो जो है ना हलीमा की बेटी, हलीमा सादिया की बेटी, यानी मतलब क्या, बहन, सरकार की बहन, उन्होंने आते हैं, क्या बोलते हैं, हवाजिन और सखीफ बोल के एक जंग चली है, हवाजिन और सखीफ वालों से एक जंग चली है। वो जंग का नाम है जंग हुनैन। जंग हुनैन में हवाजिन और सखीफ के कबीलों से जंग चली है। वो हवाजिन और सखीफ के जंग में खैदी बनकर आई ये बच्ची, ये लड़की, कौन, हुजूर की बहन। तो सरकार क्या करे, उनको बहुत अदब करे, बहुत अदब करे। जब उन्होंने आए तो अपनी चादर बिछाए, बाज रिवायतों में आता कि बहुत अदब करे सरकार अपनी सिर्फ बहन का, दूध पीती बहन का। क्यों? मैं इसकी माँ का दूध पिया था, तो लिहाजा ये अदब भी हमारे अंदर हो तो रजाई माएँ भी हमारे लिए हराम है। इसी तरह व उम्महातु निसाइकुम, कितने हो गए गिन रहे हैं आप? 9 हो गए। अब नंबर 10, व उम्महातु निसाइकुम, सास, समझे क्या है ये? सास, तो मतलब बीवी की माँ। वो उम्महातु निसाइकुम, सास से भी शादी नहीं कर सकते। अब इसी तरह वो रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, वो रबीबा बेटियां जो तुम्हारे गोद में थी। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला आपसे कि एक औरत से तुम शादी करे, उसके पहले के बच्चे हैं, वो बचपन से वो बच्ची तुम्हारे गोद में बड़ी हुई, बड़े होने के बाद तुम उससे शादी करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी रबीबा बेटी है। उसको क्या बोलते हैं? रबीबा, अरबी में रबीबा बेटी बोलते हैं। तो वो रबीबा बेटी से भी आप शादी नहीं कर सकते। इसी तरह वो रबीबा बेटियां जिससे तुम दखल, मतलब जिससे तुम दुखूल किए। अब दुखूल का माना यह होता कि फर्ज करो तुम एक औरत से शादी करे, एक औरत से तुम निकाह करे, सिर्फ निकाह हुआ लेकिन उनके साथ तुम रात नहीं गुजारे, मतलब उनके साथ नहीं मिले। अब समझ रहे मेरी बात? एक औरत से शादी करे थे, लेकिन शादी हुई, निकाह हुआ, लेकिन अभी वो दोनों मिले नहीं मिलने से पहले किसी वजह से तलाक दे डाले, किसी भी वजह से तलाक हो गई, उसकी बेटी है, तुम उससे शादी करना चाह रहे हो तो कर सकते आप। क्यों? उसकी मां से निकाह करे थे लेकिन सोहबत नहीं हुई थी, इसलिए दखल तुम बिहिन्ना का शर्त अल्लाह ने लगाया। अगर ऐसी औरतें जिसके साथ तुम क्या बोलते हैं मिले हो, सोहबत किए हो, ऐसी औरतों के बेटियों से नहीं करना है शादी। अगर तुम खाली निकाह कर लिए थे फकत, लेकिन सोहबत नहीं करे थे, अगर उसकी कोई बच्ची बाद में अगर आई तो उससे अगर तुम शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आगे व उम्महातु निसाइकुम लाती अरबाअनकुम फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम लाती दखलतुम बिहिन्ना फइन लम तकुनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम। अभी जो बोला वही बात, अगर तुम उनके साथ सोहबत नहीं करे तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, उनसे तुम कर सकते हो। इसी तरह व हलाइलु अबनाइकुम, तुम्हारे बीवियों के औरतें, मतलब तुम्हारे बच्चों के औरतें, मतलब बहू। हलाइलु अबनाइकुम, तुम्हारे बच्चों के औरतें मतलब बहू। बहू से भी निकाह नहीं हो सकता। कौन सी बहू? कौन सी बहू? अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम पैदा करे वो बच्चों की बहू, वो बच्चों की बीवी, पालतू बच्चों की नहीं। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे एक बच्चे को तुम पाल लिए, तुम्हारा बच्चा थे, तुम उसको अपना बच्चा बच्चा बोल के बोल लेते। फर्ज करो कि अगर उसकी बीवी, वो बच्चे को तुम शादी कर दिए, शादी कर देने के बाद उस बच्चे की फर्ज करो कि वो बच्चा मर गया, मरने के बाद अब वो तुम्हारी बहू बनी थी ना, क्या है भाई, बहू बनी थी ना। अगर कोई जरूरत की वजह से बाद में अगर तुमको शादी करना पड़ा उससे, तो तुम कर सकते हो। क्यों? तुम्हारा सगा बेटा
نہیں تھا وہ، بلکہ کیا تھا وہ؟ پالتو، صرف پالتو بچہ تھا، سگا نہیں تھا، تمہارے خاندان کا نہیں تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سورہ احزاب میں آئے گا انشاءاللہ، پارہ نمبر 20/2 میں، انشاءاللہ بہت دور ہے ابھی، پارہ نمبر 22 میں سورہ احزاب میں حضور کا واقعہ آئے گا پالتو بچے کے بارے میں۔ ان کا نام تھا حضرت زید۔ کیا نام تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پالتو بچہ، مطلب پالنے والے، اس کو عربی میں بولتے متبنی۔ متبنی، متبنی مانے بیٹا بنا لیے، بیٹا نہیں، بیٹا بنا لیے۔ کون کی بچہ تھا وہ، کون سے خاندان کا پتہ نہیں، بہرحال آپ نے اس کو اپنا بچہ بنا لیا، لیکن آپ کا بچہ نہیں اصل میں۔ تو سارے صحابہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولتے تھے؟ ابن محمد، محمد کے بچے بول کے بولتے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ پورے صحابہ کیا بولتے تھے؟ حضرت زید کو محمد کے بیٹا بول کے پکارتے تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہوا؟ چند دن بعد جب حضرت زید بڑے ہو گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد آپ کیا کرے؟ حضور کی پھپھو کی بیٹی، یعنی حضور کی پھپھیری بہن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی پھپھو کی بیٹی کو حضرت زید کو شادی کرے حضور، سمجھ گئے آپ؟ تو مطلب حضور کا بیٹا مطلب سگا نہیں، تو حضور کے پالتو بیٹے کو، متبنی کو حضور کیا کرے؟ ان کی خود پھپھو کی بیٹی سے شادی کرے۔ کرنے کے بعد ان کا نام تھا زینب۔ کیا نام تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شادی کرنے کے بعد چند دن بعد کیا ہوا؟ حضور کسی وجہ سے ان کے گھر کو گئے۔ اب جانا نہ ہوتا نا بھائی، اب حضور سے بڑھ کے کیا ہے؟ حضور کسی وجہ سے ان کے گھر کو گئے، کوئی کام سے گئے۔ گھر کو جانے کے بعد اس زمانے میں پردے کے احکام تو تھے نہیں، پردے کے احکام بعد میں آئے اسلام میں، عورتوں کو پردے سے رہنا ہے، یہ احکام اسلام میں بعد میں آئے، شروع نہیں تھے۔ تب جب پردے کا حکم نہیں تھا تو حضرت زینب جب ان کے سامنے، اب ہوتا نا بھی کچھ کام کی وجہ سے آمنے سامنے آنا پڑتا، تو سلام تو کرے ہوں گے آ کے، بہرحال تو حضور ان کو دیکھ کے ماشاء اللہ بولے، اتنا ہی، کچھ نہیں بولے۔ کیا بولے؟ تو حضور کیا اللہ تعالیٰ کی کیا بولتے ہیں حمد و ثنا کرنے کے واسطے ماشاء اللہ بولے ہوں گے، تو حضور کا کیا سوچتا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو حضور کبھی کوئی غلط انداز سے تو نہیں بولتے، بلکہ حضور وہ کیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وہ تجلیات دیکھے ہوں گے ان کے اندر، ماشاء اللہ بولے۔ دیکھنے کے بعد اب یہ بات انہوں کیا کرے، ان کے شوہر آنے کے بعد، حضرت زید آنے کے بعد انہوں زینب کیا کرے، وہ بات بول دیے کہ میں جب حضور کے سامنے آئی تو حضور جو ہے نا میرے کو دیکھ کے ماشاء اللہ بولے، اتنا ہی بولے۔ ایسا کیا؟ سیدھا حضور کے پاس آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ میں میری بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو۔ حضور بولے کون بولا تیرے کو نکاح کرنے کا؟ کیوں طلاق دے رہا ہے تو تیری بیوی کو؟ تو روک لے، اپنی بیوی کو روک لے، طلاق مت دے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کا ذکر آپ کو 21ویں پارے کے 22ویں پارے میں بولے گا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ تو اللہ حضور خود بول رہے ہیں ارے تیری بیوی کو تو روک لے، مت دے، طلاق مت دے، روک لے۔ حضور بول رہے ہیں تو بھی طلاق دے دیے۔ کون؟ حضرت زید طلاق دے دیے۔ اب وہ کیوں دیے وہ اللہ بہتر جانے۔ اب بعد میں چند دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ زینب سے نکاح کر لو۔ حضرت جبرائیل آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ زینب سے شادی کر لو۔ اب عدت گزرنے کے بعد حضرت زینب سے آپ نے نکاح کر لیا، تو اب لوگ کافر کیا کرے، کافر مشرک جتنے بھی تھے، اب ہر ایک کو بہانہ ملتا نا، ارے رسول اللہ بہو سے شادی کر لیے، اپنی سچی بہو سے شادی کر لیے بول کے پوری افواہیں اڑا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وہ آیت لایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ارے محمد تمہارے میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی مردوں کے باپ تم میں سے نہیں ہے کسی کے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور یہ بھی بتا دیے وہ بچے جس کو تم پال لیتے ہو وہ تمہارے سچے بچے نہیں ہوتے، ان کا خاندان تمہارا خاندان نہیں بنتا، سمجھے، وہ تمہارے بچے نہیں بنتے۔ تو محمد رسول اللہ کے کوئی سگے بچے مطلب
وہ نہیں تھے. تو اسی لیے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے، بلکہ تقریباً ایک سورہ احزاب میں وہ بہت دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ ذکر کیا. انشاءاللہ وہ جب آئے گا جب سنیں گے دوبارہ اور ایک بار. تو مطلب کیا، جو بچوں کو ہم پال لیتے ہیں وہ بچوں کی بیویاں اگر ہو سکا تو کبھی ان سے اگر بچے یہ انتقال ہو گیا تو اگر اس سے شادی کرنا پڑتا آپ کر سکتے ہیں، سمجھے. اب آگے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. آپ آخر میں کتنے ہو گئے گنے آپ؟ 12 ہو گئے. چلیے اب آگے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اور دو بہنوں کو جمع نہیں کرنا. دو بہن مطلب بیوی اور سالی، بیوی اور سالی. اب سالی بولتے ہی لوگ بولتے آدھی گھر والی، تو آدھی بھی کیا تھوڑی بھی نہیں بنتی تمہاری، سمجھے. لوگ بول لیتے بیوی کا تو آدھی گھر والی، آدھی بھی نہیں تھوڑی بھی نہیں بنتی بیوی تمہاری، سالی. سالی سے غلط رشتے رکھنا، سمجھے. عورت دیور سے غلط رشتے رکھنا اسلام میں بہت منع ہے، کٹھن سزا ہے اس کے لیے، سمجھے. اور سالی اگر گھر کو آئی تو جتنا کھلانا پلانا پلا دو بھگا دو اتنا ہی. آپ حد سے زیادہ مذاق کا رشتہ، آپ سمجھ رہے ہیں مذاق کا رشتہ ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، تو لوگوں کا غلط رواج ہے یہ، سمجھ گئے. اب سالیوں سے غلط انداز سے سلوک کرنا، سمجھے. کیا ہوتا ہمارے جیجا ہے فلاں ہے وہ ہے بول کے یہ نہیں چلتا اسلام کے اندر. تو اللہ نے سختی سے منع کر دیا. تو تم سالیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، بیوی کو سالی کو دونوں کو ایک ساتھ. اگر تم ایک بات یاد رکھ لو، اگر تم نے سالی کے ساتھ غلط رشتہ رکھا بیوی بھی تمہارے حق سے نکل گئی، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا نہیں ہے نا. تو نکاح سے بھی جمع کرنا نہیں ہے، زنا سے بھی جمع کرنا نہیں ہے. جب جمع کرنا نہیں ہے تو سالی کے ساتھ اگر تم نے غلط کام کیا تو لازم بات ہے بیوی سے بھی عقد ختم ہو گیا. نہیں معلوم، آپ مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ یہ غلطی میں ملوث ہیں، کتنے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ ہم کو بچائے. آگے دیکھیں، کبھی بھی سالیوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور الا ما قد سلف، ہاں اگر بیوی مر جائے تو ایسی صورت میں سالی سے شادی کر سکتے ہیں. کب بیوی مر جائے تو، اگر بیوی مر گئی تو بیوی مر جانے کے بعد سالی ہے تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کو اس سے زیادہ کوئی بھی اچھے انداز میں نہیں دیکھ سکتے. تو بچوں کی نگرانی کے لیے کچھ بھی بہرحال آپ سالی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، مگر کب؟ بیوی کے انتقال کے بعد یا پھر بیوی کو طلاق دینے کے بعد. لیکن دونوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کر سکتے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی